السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام الفسٹون زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید بڑھتا ہوں میر مہدی مجروح کے نام خط کی طرف، لیکن میرے چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کرو، گھنٹی کے بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو اچھا، یہ مزید بڑھتا ہوں، کل ایک اور ویڈیو جو تھی وہ اپلوڈ کر چکا تھا، اس کے بعد انشاءاللہ یہ دوسری ویڈیو ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس سے استفادہ ضرور کریں گے۔ لیکن ایک بات اس میں ہے، خاص بات یہی ہے کہ اس ویڈیو میں یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کئی نام ہے، لیکن ان کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتا چلے جاؤں گا۔ اگر آپ لوگ پینسل اٹھا کے یا پین یا بال پوائنٹ اٹھا کے ان الفاظ کے معنی لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، تو شروع کرتا ہوں میر مہدی مجروح کے نام۔ تو یہ کون ہے اور ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو سب سے پہلے یہ آغاز کرتا ہوں یہاں سے۔ یہ خط یعنی میر مہدی مجروح کے نام، تعارف اس کا یہ ہے کہ یہ خط 2 دسمبر 1859 عیسوی کو میر مہدی مجروح کے نام لکھا گیا تھا۔ یعنی یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے 2 دسمبر 1859، اور پھر 1857 عیسوی کی جنگ آزادی، ظاہری بات ہے کہ وہ جنگ آزادی کا جو سال شروع ہوا تھا تو وہ 2 سال پہلے تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کا جو ثمرہ تھا، جو پھل تھا، وہ پھل مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، یعنی وہ خسارہ جو شخصانہ تھا وہ مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ تقریباً سب مسلمان دہلی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور ساتھ ساتھ دہلی ویران ہو گئی۔ مطلب یعنی اس کے ساتھ دہلی ویران ہو گئی، ساتھ یعنی مطلب دہلی اس لیے ویران ہو گئی کہ مسلمان جب یہاں سے چھوڑ کے وہ اس شہر کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ ویران تو ہو چکی تھی۔ کوئی 4 ماہ کے بعد، یعنی 4 ماہ کے بعد یا 4 مہینے کے بعد مسلمانوں نے معافی نامے داخل کیے اور انہیں شہر میں آباد ہونے کی اجازت ملنے لگی۔ مجاہدین کا ساتھ دینے والوں کو سزائے موت یا جلاوطنی کی سزا بھگتنی پڑی۔ غالب اپنے خطوط میں دہلی کے حالات کے بارے میں یعنی کچھ نہیں لکھنا چاہتے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ خط یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ واقعات قلم بند کرنا نہیں چاہتے کہ وہ واقعات قلم بند کر لے اور پھر وہ پکڑے جائیں، کیونکہ وہ تو پکڑنے سے بھی وہ کیا ہو رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کچھ ہو کہ میں ایسا کچھ لکھ لوں کسی کے خلاف جو میرے لیے کیا ہے یعنی باعث ندامت ہو۔ تو اسی وجہ سے یعنی وہ احتیاط کر رہے تھے، احتیاط برت رہے تھے۔ اچھا، یہ یہاں کہتے ہیں کہ بھائی کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں؟ دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی۔ ہنگاموں مطلب یعنی شور و غل، یعنی جو شور غل تھا یا جو ایک قسم کا جو ایک شور غل تھا برپا تھا۔ قلعہ چاندنی چوک، ہر روز بازار مسجد کا، یعنی مسجد جامع مسجد کا کیا ہے، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھولوں والوں کا۔ یعنی ابھی کہتے ہیں کہ ابھی میں کیا لکھ لوں، ابھی یہ جو پہلے قلعہ ہوتا تھا، اور پھر قلعہ کا مطلب کیا ہے، قلعہ لال قلعہ مراد ہے، یعنی لال قلعہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ۔ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہستی کے معنی کیا ہے، ہستی کے معنی وجود ہے، یعنی وجود یعنی جسم جس کو کہتے ہیں۔ ہنگامہ کے معنی رونق کا مرکز، ریل پہ، یا اسی طرح دہلی کی وجود کا انحصار، یعنی کئی ایک پررونق جگہوں کی وجہ سے تھا، یعنی وجود کے حوالے سے کہنا یہ چاہتے۔ ہستی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ یعنی اس کو جو پررونق بنایا گیا تھا، جو خوبصورت بنایا گیا تھا، تو وہ جو انحصار کر رہا تھا تو وہ کس وجہ سے تھا، یعنی دہلی کی وجود کا انحصار کئی ایک پررونق جگہوں کی وجہ سے تھا۔ وہاں پررونق جگہ تھی، ان جگہوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پررونق جگہ کون کون سی تھی، تو قلعہ ہے۔ قلعہ کون سا؟ لال قلعہ، یعنی یہ اپنے ساتھ نوٹ کیجئے گا کہ لال قلعہ یا قلعہ معلی شاہ جہان نے 1638 عیسوی میں جب دہلی کی تعمیر شروع کی تو شاہی گھرانے کی سکونت کے لیے کیا ہوا، مطلب یعنی شاہی گھرانے کی سکونت کے لیے یہ قلعہ بھی تعمیر کیا۔ قلعہ مطلب یعنی یہ جگہ بھی تعمیر کی۔ پھر یہ ہوا کہ یہ مستطیل شکل کا ہے۔ قلعے کے اندر دیوان عام، دیوان خاص، رستبل، ہاتھی خانے،
یا اسی طرح ساتھ ساتھ حمام، باغات، موتی محل، ہیرا محل، رنگ محل اور ممتاز محل کی عمارتیں تھیں. یہ ساری عمارتیں وہاں پہ موجود تھیں. 1857 میں لال قلعے کے اندر یعنی ان کی آبادی کم از کم 10,000 تھی. قلعہ میں مشاعرے ہوتے تھے، مینا بیزار لگتے تھے. یوں قلعہ ایک طرح سے دہلی کا معاشرتی مرکز تھا. یعنی یہاں پہ لوگوں کی گہمہ گہمی ہوتی تھی، لوگوں کے رونق آنے کا رونق ہوتا تھا، بہت سارے لوگوں کی چہل پہل ہوتی تھی. یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے تھے. یہاں بازار حسن بھی تھا اور ہر طرح کی قیمتی سامان کی دکانیں بھی موجود تھیں. دکانوں سے چیزیں لوگ خریدتے تھے اور یہاں پہ بہت سارے امیر آتے تھے، یہاں پہ خرید و فروخت کرنے کے لیے آتے تھے، خریداری کرتے تھے. محسن کا ایک شعر یعنی اگر میں آپ کو سنا دوں کہ ایک شعر ظاہر کرتا ہے کہ زندہ یعنی دیلانی دہلی اس بازار میں گھومنے پھرنے آیا کرتے تھے. ان شعر کا مطلب یہ ہے کہ شہر کا سیر و تماشا چھوڑا. یہ ایک شعر ہے کہ شہر کا سیر و تماشا چھوڑا، چاندنی چوک کا رستہ چھوڑا. یعنی مطلب یہی جگہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آتے تھے تماشے کے لیے آتے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ تماشے کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، تو اسی طرف اشارہ ہے. یعنی پھر آپ کو آگے کہتے ہیں کہ ہر روز بازار مسجد جامع کا، یعنی ہر روزہ بازار جامع مسجد کا، یہ اس سے کیا چیز مراد ہے؟ یعنی یہ مراد اس سے یہ ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ دہلی کی جامع مسجد شاہ جہاں نے تعمیر کی تھی. اس کے ارد گرد سیڑھیاں بنی ہوئی تھی. اس کی سیڑھیوں پر اس کے اطراف یعنی سائڈز پہ ہر روز بازار لگتا تھا. لوگ اپنا سودا سلف لا کر ان سیڑھیوں پر ڈھیر کرتے تھے. یعنی یہ جو جگہ بنائی گئی تھی تو یہاں پہ وہ سودا یا آج کل کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے یعنی وہ ٹیبلز وغیرہ یا اسی طرح کچھ اور پہیوں والی گاڑیاں لوگ استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے چیزیں بیچنے کے لیے. تو اسی طرح یہاں پہ وہ ڈھیر کرتے تھے، شام تک سب کچھ بیچ کر چلے جاتے تھے. یہاں خاصی یعنی رونق یا جہل پہل ہوتی تھی. یہ رونق دلی کی زندگی کی ایک علامت کے طور پر یعنی وہ سمجھی جاتی تھی. اور جامع مسجد جو شہر کی کل مساجد کی یعنی کیا تھی، ایک ناک تھی. اس کو سکھ فوجیوں کی یعنی بارک جو تھا وہ بنا دیا گیا تھا. اس میں بول برا سے یا اسی طرح کچھ پرہیز نہیں کیا گیا. مطلب اس کا یہ ہے، یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یعنی کیا ہوا، یعنی یہاں پہ یعنی یہ جگہ جو تھی وہ تباہ کی گئی ہے. تو اسی وجہ سے وہ کیا ہے یعنی غالب وہ بہت زیادہ خفا ہے، مایوس ہے، اداس ہے. تو اسی طرح اس اداسی کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی. پھر یہاں پہ آپ کو کیا کہتے ہیں، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دریائے جمنا شہر کے ایک مشرق کی جانب بہتا ہے. دریائے جمنا شہر کے مشرق کی طرف بہتا ہے. اس پر یعنی 2 وے جسے کہتے ہیں جو دو رویا کشتیوں کا پل بنا ہوا تھا. اور چھٹی کے دن یہاں پہ لوگوں کا بڑا ہجوم رہتا تھا اور تیراکی کے مقابلے وہ ہوتے تھے، یہاں پہ منعقد کیے جاتے تھے. کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے بھی آ جاتے تھے. اسی طرح ایک میلے کی ایک حالت اور ایک کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. اب اس پل پر بھی فوج کا پہرا بٹھا دیا گیا تھا. یعنی یہ کیا ہے، یعنی ہر ہفتہ سیر جمنا کے پل کی. تو یہ اس کا مطلب یہی ہے. ابھی آگے آتے ہیں ہر سال میلہ پھول والوں کا، یعنی ہر سال میلہ پھول والوں کا یہ کس سے مراد ہے؟ اس کا مراد یہ ہے کہ قطب مینار کے ساتھ کھلے میدان میں ہر سال 3 ہفتے کے لیے پھول والوں کا میلہ لگتا تھا. یعنی میلہ جو آج کل بھی یعنی میلے ہوا کرتے ہیں. میل کا مطلب کیا ہے؟ ملنے والوں کو کہتے ہیں، ملاقات کو کہتے ہیں. تو اسی طرح یعنی یہ مراد ہے یہاں پر برصغیر کے کونے کونے سے لڑکیاں پھول بیچنی آتی تھی. ہندو اور مسلمانوں دونوں کے خیال میں یہ میلہ ایک خاص تہوار کسی حیثیت رکھتا تھا. میلوں کے حوالے سے نذیر اکبر آبادی نے بھی یہ منظر نگاری پیش کی ہوئی ہے. وہ بھی میلوں ٹیڑوں میں آتے تھے، سفر یہاں کرتے تھے. تو اسی وجہ سے یہاں پہ کیا ہوتا تھا، یعنی ہندو اور مسلمان دونوں کے خیال میں یہ میلہ ایک خاص تہوار فیسٹیول یہ حیثیت رکھتا تھا. دلی کے امیر اور بادشاہ بھی یعنی وہ کیا کرتے تھے، یہاں پہ ضرور یعنی وہ چکر لگاتے تھے اور یہاں پہ وہ خرید و فروخت یا اسی طرح یہاں پہ چیزوں کو خریدتے تھے. پھر آگے کیا کہتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی جو ہستی تھی، جو خوبصورتی تھی، یہ جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا، ذکر کیا، تو یہ جگہ تو ویران ہو گئی ہے. تو جب یہ جگہ ویران ہو گئی ہے تو لہٰذا ویرانی کے حوالے سے یعنی یہاں پہ آنسو بہا رہے ہیں اور وہ کیا رہے، یعنی وہ بڑے اداس ہے. یعنی یہاں جن چیزوں کا میں نے ابھی ذکر کیا، پھر کہتے ہیں کہ یہ پانچوں باتیں اب نہیں رہی.
یعنی یہ پانچوں باتیں، یعنی یہ پانچوں جو جگہ تھی جہاں پہ لوگ آتے تھے، آیا کرتے تھے، زیر کے لیے کے آتے تھے، اور پھر مختلف چیزیں لوگ خریدتے تھے. تو جب پیسے نہیں تھے تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ مطلب یعنی پیسے وہ جو تھے، بادشاہت ختم ہو گئی، لوگوں کی زندگی جیر بنا دی گئی، ہر طرف سے حملے ہوتے رہے. تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ لوگ تو بیچارے کیا کرتے تھے؟ وہ تو کچھ کر نہیں سکتے تھے. پھر ان کے پاس جب پیسے نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ کیا خرید سکتے تھے؟ پھر کہو دلی کہاں، پھر کہو دلی کہاں، یعنی اب دلی کہاں رہ گئی؟ دلی کیا ہو گئی؟ دلی کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر کہتے ہیں، آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ دلی کے حوالے سے پھر آپ کو بتاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ قلمرو ہند میں کوئی شہر، قلمرو ہند یہ بھی ایک میں آپ کو ایک بتاؤں تو قلمرو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قلمرو سے مراد یہاں پہ سلطنت ہے، ایک ملک ہے، اور ایک نام ہے، ایک وطن ہے. اس نام کا تھا، یعنی نام کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. یعنی قلمرو ہندوستان کے بادشاہ کے یعنی زیر اثر یعنی یہ جگہ رہتی تھی. پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ نواب گورنر جنرل بہادر 15 دسمبر کو داخل ہوں گے. نواب یعنی وہ گورنر جنرل بہادر. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اگر آپ سنیں گے کہ لارڈ کیننگ جو پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر تھے، یہ ڈائریکٹر کے والے سے کہتے ہیں ایسٹ انڈیا جو کمپنی آئی ہوئی تھی 1600 عیسوی میں، تو اس کی بات کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ملکہ وکٹوریہ نے 1858 عیسوی میں جب کمپنی نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو انہیں ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل مقرر کیا گیا. پھر کہتے ہیں کہ 1858 عیسوی میں جب کمپنی نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی، یعنی تو انہیں ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل مقرر کیا گیا. اور پھر دلی کی جو جنڈی کے ماتحت یعنی 7 ریاستیں تھیں، تو دلی کی یعنی ایجنسی کی مطلب یعنی کہ ماتحت 7 ریاستیں تھیں، یعنی جو 7 اسٹیٹس وہ یہاں پہ وہ انڈر سپروائزر ان کی تھی. پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر آگے کہتے ہیں کہ جھنجر، یہ کیا مراد ہے؟ تو جھنجر یا جھجر، اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں جھنجر کا نواب عبد الرحمن کوئی سرگرم اور باعزم آدمی نہیں تھا. یعنی باعزم یعنی ان کے اندر حوصلہ نہیں تھا، یا عزم ان کے اندر نہیں تھا. یا اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ ان کے خسر عبدالصمد خان نے 1857 عیسوی میں جہاد کا اعلان کیا اور فوج لے کر انگریزوں سے برابر لڑتا رہا. نواب کو پھانسی دی گئی اور اس کی جگہ اس کی جو جاگیر تھی یا پراپرٹی جو ان کی تھی وہ ان سے ضبط کر لی گئی. یعنی ظاہری بات ہے کہ وہ لے لی گئی. پھر یعنی یہ جھنجر کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ بہادر گڑھ کا رئیس نواب بہادر جنگ نہ ایسا مجرم ثابت ہوا کہ موت کی سزا دی جاتی. یعنی یہ اب اصل میں نام ہے. تو بہادر گڑھ کا رئیس نواب بہادر جنگ نہ ایسا مجرم ثابت ہوا کہ موت کی سزا دی جاتی، اور نہ اتنا بے جرم ثابت ہوا کہ اس کی ریاست بحال رہتی. مطلب ان کی ریاست بھی ختم کر دی گئی اور چنانچہ ریاست ضبط کر لی گئی، اور اس کی جو پینشن مقرر کر کے وہ لاہور بھیج دیا گیا. پھر ان کا جو ان کی پینشن تھی وہ بھی ختم کی گئی، اور پھر ان کو لاہور میں یعنی یہاں بھیجا گیا. پھر آگے کہتے ہیں کہ بلب گڑھ، تو یہ بھی بلب گڑھ کے راجہ کے متعلق مشہور تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اسے پھانسی دی گئی، ریاست ضبط کر لی گئی، یہاں کی جو ریاست تھی وہ بھی ضبط کر لی گئی. پھر کیا ہوا؟ فرخ نگر یعنی فرخ نگر کے رئیس کو پھانسی کی سزا ہوئی اور جاگیر کی ضبطی کا حکم بھی ہوا، یعنی ان کو بھی وہی سزا ملی. پھر کیا کہتے؟ آگے کہتے ہیں کہ پھر آپ کو یہاں بتاتے ہیں کہ دوجانہ، اور پھر دوجانہ کے بعد پھر آگے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ پھر آگے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ جو چند معدوم، پھر یہاں یہ پٹوڑی یا لوہارو یا اسی طرح ان کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے؟ یعنی چند معدوم کی طرف ابھی آتے ہیں، یہاں اشارہ کرتے ہیں. تو یہی ہوا، یعنی ظاہری بات ہے کہ جب انسانوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا جاتا ہے، اور پھر اصل میں وجہ یہ تھی جو کچھ ہو گیا تھا، مسلمانوں نے اپنا اسلام جو تھا وہ چھوڑ چکا تھا، اور پھر جب مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کہیں کسی اور راستے پہ نکل پڑتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، اور پھر ان پہ اس قوم کو مسلط کیا جاتا ہے جو ان کو ختم کرتے ہیں. پھر آگے آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں، آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں پھر اس کے حوالے سے کہ فرخ نگر دوجانہ کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. اور پھر یہاں پہ دوجانہ اس سے کیا مراد ہے؟
اصل میں تو جانا یہ لوہاروں کے جاگیردار ہانسی ڈویژن کے کمشنر کے ماتحت کر دیے گئے، اور پاٹھوڑی کیسے کہتے ہیں، پاٹھوڑی کی جداگانہ حیثیت جو تھی وہ باقی تھی، یعنی ان کی حیثیت ابھی تک باقی تھی۔ پھر آگے آپ کو کیا کہتے ہیں، پھر یہاں پہ آتے ہیں لوہاروں کی طرف، اور اسی طرح یہاں پہ یعنی یہ لوہاروں کے حوالے سے تو میں نے بتا دیا۔ پھر آگے آتے ہیں چند معدوم، یعنی 4 معدوم محض۔ معدوم کا مطلب کیا ہے؟ تباہ و برباد ہونا۔ اور پھر محض ہیں 3 جو باقی رہے، اس میں سے 2 جانا لوہاروں تحت حکومت ہانسی۔ تو تحت حکومت ہانسی اس کی کیا مراد ہے؟ ہانسی کا مطلب یعنی ہانسی حصار، یا جو ہانسی ہے تو یہ کیا مراد ہے؟ ہانسی کے حوالے سے آپ کو بتاتے یہ ہیں کہ یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ ہانسی جگہ کا نام ہے۔ ہانسی کیا ہے؟ یعنی ہانسی جگہ کا نام ہے۔ اور پھر ہانسی حصار، یعنی یہ بھی ہانسی ڈویژن یا کمشنری کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اگر ہانسی حصار کے صاحب کمشنر بہادر ان دونوں کو یہاں لے آئیں تو 3 رئیس ورنہ 1 رئیس بس، یعنی رئیس مطلب یعنی جو مالدار تھے، امیر تھے، پھر 1 رئیس بس رہے دربار عام والے مہاجن لوگ۔ مہاجن کا مطلب کیا ہے؟ مہاجن کا مطلب ساہوکار، جو مالدار ہوں، امیر لوگ ہوں، سب موجود، یعنی باقی سارے موجود ہیں۔ لیکن اصل میں یہاں کیا ہوا تھا؟ یہاں پہ سارے لوگوں کو تباہ کیا گیا تھا۔ پھر نذیر اکبر آبادی اپنے نظموں میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسی حالت ہوئی تھی کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، سارے لوگ باہر نکل آتے تھے، دکان میں موجود ہوتے تھے، دکانوں میں وہ چیزیں ہوتی نہیں تھی، لوگوں کے ساتھ پیسے ہوتے نہیں تھے۔ تو جب پیسے نہیں ہوتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ کیا خرید سکتے تھے؟ جب پیسہ جیب میں نہ ہو تو وہ کہ آپ کو تو کوئی چیز مفت میں نہیں دے سکتا، پھر وہ دکاندار چیزوں کو کیسے وہ لا سکتا ہے؟ پھر سارے لوگ جو آوازیں لگاتے تھے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو پھر وہاں گھروں سے یہ آواز آتی تھی کہ آپ پھر مانگو۔ پھر مانگے کا مطلب یہ بتایا جاتا تھا کہ یہاں پہ آپ پھر دوبارہ یعنی ہم مانگنے کے لیے یہ آواز پھر یہ صدا لگائیں۔ بہرحال اہل اسلام میں صرف 3 آدمی باقی ہیں، یعنی اہل اسلام میں صرف 3 آدمی باقی ہیں۔ کون سے آدمی باقی ہے؟ انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ پھر ویڈیو اپلوڈ کروں گا، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں تک تو یہ تشریح ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے یعنی 3 آدمی کے حوالے سے اسی طرح جو بقیہ ویڈیو ہے تو انشاءاللہ وہ اپلوڈ کروں گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں یہ باتیں جتنی میں نے ذکر کیا یہ بیٹھ جائیں گی۔ آپ مجھے اور سارے مسلمانوں کو دعا میں یاد کیجیے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔